الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته واستوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا عديل ولا شارك ولا مشارك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا صلت امرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحسنت فرجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت رواه الترغيب والترهيب أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائیو، میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی بات کو سننے کے لیے جمع فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین کے مذاکرے کیا کرو، دین کی یاد دہانی کیا کرو۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ دین کا مذاکرہ کرنا ایمان والے مردوں کو، ایمان والی عورتوں کو نفع دیتا ہے۔ دین کی بات جب کہی جاتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں جب سنی جاتی ہے، سنائی جاتی ہیں، تو ہمارے دل نورانی بنتے ہیں۔ یہ دلوں کا خوراک ہے، دلوں کی غذا ہے کہ جسم کا خوراک روٹی ہے، سالن ہے، ترکاریاں ہے، سبزیاں ہے، پھل فروٹ ہے۔ یہ انسان کے جسم کے خوراک ہے، یہ انسان کے دل کا خوراک نہیں ہے۔ انسان کے دل کا خوراک تو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کی بڑائی کی باتیں ہیں، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے تذکرے اور آپ کی مبارک زندگیاں، شرم و حیا کی تعلیم، یہ ساری کی ساری جتنی بھی باتیں ہیں وہ دل کا خوراک ہے، دل کا فوڈ ہے۔ اس سے ہمارے دل نورانی بنتے ہیں، دلوں کو تازگی ہوتی ہے اور دلوں میں ایمان آتا ہے اور دلوں کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے اور ہمارے دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ جس طریقے پر زمین خشک ہوتی ہے، ریگستان ہوتا ہے، اکثر راجستھان کے علاقوں میں اور عرب کے علاقوں میں ریگستان ہوتا ہے، دور دور تک سبزہ نظر نہیں آتا۔ جب رمجم بارش ہوتی ہے اور موسلادھار بارش ہوتی ہے تو بارش کے آنے کی وجہ سے زمین گل گلزار بن جاتی ہے، لالہ زار بن جاتی ہے، سرسبز و شاداب زمین بن جاتی ہے اور پتھر جیسی زمین کے اندر سے بھی پودے نمودار ہوتے ہیں، سبزیاں نکلتی ہیں، پھر پھل آتے ہیں، ترکاریاں آتی ہیں کہ زمین زندہ ہو گئی۔ اس طریقے پر میری بہنوں، اللہ کی نافرمانی کی باتوں کو سنتے سنتے، اللہ کی نافرمانی کی باتوں کو بولتے بولتے اور اللہ کی نافرمانی کی باتوں کو دیکھتے دیکھتے اور دنیا کے تذکرے کرتے کرتے، سونا و چاندی کے زیورات کے تذکرے کرتے کرتے اور گھر کے بنانے کے سجانے کے تذکرے کرتے، ہمارے دل اندھیرے ہو چکے ہیں، ہمارے دل میں اندھیرا چھا گیا ہے، ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ جب اللہ کے دین کی بات اور ایمانی مذاکرے جب دلوں پر ٹکراتے ہیں تو دلوں میں تازگی آتی ہے اور دلوں کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے اور دلوں میں اللہ کی محبت آتی ہے اور دنیا کے اندھیرے دلوں سے نکل جاتے ہیں اور ایمان کی روشنی دلوں کے اندر آتی ہے۔ جب ایمان کی روشنی جب دلوں میں آ جاتی ہے تو اندر عمل کا تقاضا پیدا ہوتا ہے۔ ایمان جب بن جاتا ہے تو انسان کی زندگی عملی بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے آیت پڑھی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کو، اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، انسان کے دل میں اسلام داخل ہو جاتا ہے
اور انسان کے دل میں ایمان کا نور داخل ہو جاتا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے۔ ہمارے دل میں ایمان کا نور داخل ہوا ہے، یہ اسلام کی کرنیں ہمارے دلوں میں آئی، اس کی علامت کیا؟ تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایمان کا نور جب دل میں آ جاتا ہے تو اس کی 3 نشانیاں بتلائی، 3 علامتیں انسان کی زندگی سے ظاہر ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بنیادی بات بتائی التجاف عن دال غرور، کہ ایمان کا نور جب دل میں داخل ہو جاتا ہے تو دھوکہ دینے والے گھر دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے، دنیا کی محبت دلوں سے نکل جاتی ہے اور اللہ کی محبت دلوں میں آ جاتا ہے۔ سب سے پہلے دلوں کا یقین بدلتا ہے، دنیا کا یقین دلوں سے نکل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین دلوں کی مایا بن جاتی ہے اور دلوں کے اندر اتر جاتا ہے۔ جس طریقے پر ماں اپنے بچے کو دوا پلاتی ہے تو دوا کا ایک اثر ہوتا ہے کہ دوا جب اللہ دوا میں شفا رکھتا ہے تو بندے کو شفا ملتی ہے، کہ دوا سے یقین ہے کہ ہمیں شفا ملے گی۔ اللہ کے دین کی بات کے سننے کے بعد اور ایمان کا نور دل میں داخل ہونے کے بعد اس کی یہ علامت ظاہر ہوتی ہے کہ دلوں کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے اور دنیا کی محبت دلوں میں داخل ہو جاتی، دنیا کی محبت دلوں سے نکل جاتی ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیگہ، کہ دنیا کی محبت تو ہر خطا کی جڑ ہے، ہر گناہ کی بنیاد ہے۔ جتنی بھی دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اپنے ذات کے اعتبار سے بھی، اپنے گھر کے اعتبار سے بھی، اپنے پڑوس کے اعتبار سے بھی، اور محلے میں بازاروں میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں سب ہو رہی ہیں، یہ ساری کی بنیاد دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت تو ہر خطا کی جڑ ہے، ہر غلطی کی بنیاد ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا نور جب دل میں داخل ہو جاتا ہے اس کی دوسری علامت یہ ہے والانابۃ الی دار الخلود، ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف ہمارا دل کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے، ہمارے دلوں کی دنیا آخرت بن جاتی ہے، ہماری سوچ آخرت بن جاتی ہے، ہماری فکر آخرت بن جاتی ہے کہ مجھے مرنا ہے اور مجھے قبر میں جانا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ تو جوانی میں بھی فکر آخرت آ جاتی ہے اور بڑھاپے کے اندر بھی فکر آخرت پیدا ہو جاتی ہے کہ 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کا استحضار زندگی میں ہوتا ہے کہ مجھے مرنا ہے اور مرنے کے بعد ایک بہت بڑی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر میرے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہو گئے، اس کا یقین دلوں کے اندر اتر جاتا ہے۔ ہمیشہ رہنے والا گھر وہ آخرت ہے، فکر آخرت زندگی میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تمام کے تمام صحابہ کرام ہمیشہ اپنی زندگی آخرت کی فکر کے ساتھ گزاری، صحابہ اور صحابیات کا معمول تھا، بلکہ صحابہ کا مقولہ ہے انما ہممنا الآخرہ لیست ہممنا الدنیا، ہماری بنیاد آخرت ہیں، ہمارے عزائم آخرت ہیں، ہماری فکر آخرت ہیں، ہمارے عزائم دنیا نہیں، ہماری فکر دنیا نہیں۔ ایک صحابی کو پوچھا الصحابۃ یضحکون، کہ صحابہ کرام ہنستے تھے؟ ابن عمر نے جواب دیا نعم الصحابۃ یضحکون، کہ صحابہ کرام ہنستے تھے، لیکن صحابہ کرام کا ایمان ہنسنے کے وقت بھی پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہوتا تھا، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے کلام پاک کی آیت کو صحابہ کے سامنے تلاوت فرمائی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والے مرد و ایمان والی عورتوں، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جس آگ کا ایندھن انسان و پتھر ہوگا، اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جن کا مزاج بڑا سخت ہے، غلاد شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ مخلوق کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی، ویفعلون ما یؤمرون، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتی ہے۔ اتنے خطرناک فرشتے اس آگ پر مقرر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں علموا اولادکم الدین، اپنے آپ کو بھی دین کا پابند بناؤ، اپنے اولادوں کو بھی دین کا پابند بناؤ۔
اللہ کی نافرمانی کر اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کے خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. خود بھی نماز کی پابندی کرو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو اور اپنے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں، مرد ہو یا عورت، ان تمام کو نماز کا پابند بناؤ. یہ قرآن کریم کی آیت نے سب کو لپیٹ میں لے لیا ہے، علماء کو بھی، مالداروں کو بھی، غریبوں کو بھی، بادشاہوں کو بھی، وزیروں کو بھی، کہ تمہارے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں ان کو جہنم سے بچانے کی ذمہ داری تمہاری ہے. خود نماز کے پابند بن کے، خود دین کے پابند بن کے دوسروں کو دین کے پابند بناؤ. خود اللہ کے احکام کی پابندی کر کے دوسروں کو اللہ کے احکام کے پابند بناؤ، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے اللہ کے نبی کے طریقے زندگی میں لا کر دوسروں کو محمد الرسول اللہ والی زندگی پر لاؤ، نبی کے غلام بناؤ، اور نبی والی زندگی ان کے گھر میں آوے، ان کے ذات میں آوے، ان کے بچوں میں آوے، ان کی بیویوں میں آوے، ان کے مردوں میں آوے. یہ ذمہ داری سارے ایمان والوں کی ہے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ صحابہ کے بیچ میں پڑھی تو ایک بوڑھے میاں بھی مجلس میں بیٹھے تھے، وفیہم شیخ کبیر. تو بوڑھے میاں نے پوچھا، یا رسول اللہ، حجارت جہنم کحجارت الدنیا، کیا جہنم کے پہاڑ دنیا کے پہاڑوں کے برابر ہوں گے؟ تو میرے نبی نے فرمایا، فوالذی نفسی بیدہ محمد لصخرۃ من صخر جہنم اقدم من جبال الدنیا کلھا. اس ذات کی قسم جس کے قبض محمد عربی کی جان ہے، دنیا کے تمام پہاڑ مل کر بھی جہنم کے پہاڑ سے چھوٹے ہوں گے. جب میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے بوڑھے میاں کے سامنے اس آیت کی تفسیر فرمائی تو بوڑھے میاں نے جہنم کی آیت کے تذکرے کے سننے کے بعد بوڑھے میاں کے دل پر اثر ہوا. یہ ان کا اندر کا ایمان تھا جو ان کو مجبور کرتا تھا رونے پر، اور بوڑھے میاں بے ہوش ہو گئے. فوقع الشیخ مغشیا علی، اس جہنم کی آیت کے تذکرے کے سننے کے بعد بوڑھے میاں پر بے ہوشی طاری ہو گئی. آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے بوڑھے میاں کے سینے پر ہاتھ رکھا تو بوڑھے میاں کے سینے میں حرکت تھی، ان کے دل میں حرکت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے کہا، بوڑھے میاں کلمہ پڑھو. فبشرها بالجنہ، بوڑھے میاں نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے کی جان نکل گئی جہنم کے تذکرے کے سننے کے بعد. آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے بوڑھے میاں کو جنت کی خوشخبری سنائی کہ بوڑھے میاں تو جنتی بن گئے، کہ ان کا اندر کا ایمان اتنا مضبوط تھا جو ان کو دنیا سے دور کرتا تھا اور آخرت کی طرف متوجہ کرتا تھا، کہ جہنم کے تذکرے کے سننے کے بعد ان کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہو گئے. یہی جب بوڑھے میاں اللہ کے پیارے ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت سنائی تو ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ جنت کی بشارت سنائی تو ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ جنت کی بشارت صرف بوڑھے میاں کے لیے ہیں یا ہمارے لیے بھی ہیں؟ تو میرے نبی نے قاعدہ کلیہ بتایا قیامت تک کی انسانیت کے لیے، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، مرد ہو یا عورت، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعیدوں سے ڈرے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنی جوانی بتلانی ہے اور اپنا بڑھاپا بتلانا ہے، زندگی میں نے کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات والے اعمال کیے اور میں نے کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کام کیے، یہ ساری زندگی اللہ کے سامنے پیش کرنی ہے. فرمایا کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور اللہ کی وعیدوں سے ڈرے، اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے. میری بہنوں، موت کے بعد بہت بڑی زندگی آنے والی ہے. اور تیسری بتائی ایمان کی علامت بتلائی کہ ایمان کا نور جب دل میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کی علامت کیا؟ تو میرے نبی نے تیسری نشانی بتلائی کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا، موت کی تیاری کرنا، کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں. موت کب آتی ہے؟ موت تو جوانی کے اندر بھی آ جاتی ہے اور موت تو بڑھاپے کے اندر بھی آ جاتی ہے. کسی انسان کی موت پہلے سے معلوم نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے ہر ایک کا وقت لکھ دیا ہے. اذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا وقت آ جاتا ہے
ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں جاتا، ایک لمحہ بھی، ایک گھڑی بھی آگے نہیں جاتی، وقت پر دنیا سے جانا ضروری ہے۔ اس اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح کرے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو فرمایا، اے عبداللہ جب صبح کرے تو شام کا انتظار مت کر، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، جب شام کرے تو صبح کا انتظار مت کر، وَعُدْ نَفْسَكَ مِنَ الْأَمْوَاتِ، اور یہ عبداللہ بن عمر چھوٹے قد کے صحابی ہیں، حضرت عمر کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جب ان کو یہ نصیحت کی بات فرمائی، اس وقت ان کی عمر بہت چھوٹی تھی، اور میرے نبی نے فرمایا یہ عبداللہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر۔ اسے میرے نبی نے فرمایا ایمان کا نور جب دل میں داخل ہو جاتا ہے، اس کی 3 علامتیں ہیں، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے، آخرت کی فکر آ جاتی ہے، اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر یہ 3 باتیں ہماری زندگی میں ظاہر ہو رہی ہیں، ہم یقین مانیں ہمارے دل میں ایمان کا نور داخل ہو چکا ہے، اور ایمان کا نور ہمیں آخرت کی فکر پیدا کرواتا ہے۔ ایمان کا نور دلوں سے دنیا کی محبت کو ختم کر رہا ہے، اور ایمان کا نور موت کی فکر دلا رہا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو فرمایا، اے ابو ذر کشتی مضبوط بنا لو، دریا بڑا گہرا ہے، اور اے ابو ذر کمر کو ہلکی رکھو، پل صراط بڑا کٹھن ہے، اور اے ابو ذر توشہ ساتھ لے لو، منزل بڑی دور ہے۔ یہ توشہ کیا ہے؟ ہمارا توشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کی پابندی ہے، ہماری زندگی میں عمل کی پابندی آ جائے، ہمارا ایمان مضبوط بن جائے، 5 وقت کی نماز کی پابندی آ جائے، اللہ کے ذکر کی پابندی آ جائے، صبح شام کی تسبیحات کی پابندی آ جائے، فجر کے بعد کی 3 تسبیحات کی پابندی ہو، تیسرا کلمہ ہے درود شریف ہیں اور استغفار ہیں، اور عصر کے بعد یکسوئی کے ساتھ قبلہ کی طرف دیکھ کر اطمینان کے ساتھ ایک ایک کلمے کا ترجمہ ہمیں پتہ ہو۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، الحمدللہ، تمام کی تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی ہے۔ ان کلمات کا ترجمہ ہمارے سامنے ہوگا، اللہ کی بڑائی، اللہ کی تعریف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی طاقت، گناہ سے بچنے کی طاقت اللہ کے سوا کوئی دے نہیں سکتا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بڑا وزنی کلمہ ہے، اللہ نے جنت کو چٹیل میدان رکھا ہے۔ جب ہم ایک اللہ کا ذکر کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ جنت پہ درخت اگاتا ہے۔ سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے، الحمدللہ کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے، اللہ اکبر کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اے ابو ذر توشہ ساتھ لے لو، منزل بڑی دور ہے۔ یہ اللہ کا ذکر، یہ تسبیحات کی پابندی، یہ ہمارے عمل کا توشہ ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ایک ملفوظ پڑھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندی کم سے کم 3 سال تک فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد 3 تسبیحات کی پابندی کا معمول بنائے گی، کعبۃ اللہ کی طرف دیکھ کر معانی کے استحضار کے ساتھ ان 3 تسبیحات کی پابندی کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ولایت دے گا، اور اللہ ولایت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے الوداع کرے گا۔ ولایت کے بننے کے اسباب تسبیح میں ہیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار تسبیح پڑھتے پڑھتے جا رہے تھے، کسی نے کہا جنید بغدادی تم تو اتنے بڑے مقام پر پہنچ گئے ہو، تمہیں کتنی مرتبہ خواب میں حضور کی زیارت ہوئی ہے، اور تمہاری برکت سے ہزاروں جوانوں کی اور ہزاروں بچوں کی زندگیاں بدلی ہیں، ابھی تسبیح پڑھ رہے ہو؟ فرمایا یہاں جو پہنچا ہوں ان تسبیح کے دانوں کے برکت سے پہنچا ہوں، ان تسبیح کے دانے گماتے گماتے اللہ کو یاد کیا ہے، اللہ کے ذکر کو یاد کیا ہے۔ تو میری بہنوں، فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد یہ ہمارا معمول بن جائے تسبیحات کی پابندی۔ اس کے علاوہ ہم 24 گھنٹے بھی ذکر کریں، کھانا
پکاتے پکاتے بھی اللہ کا ذکر کرے. جو اللہ کی بندی اللہ کا ذکر کرتے کرتے کھانا پکائے گی اور کھانا پکانے کے بعد اپنے بچوں کو لقمے کھلائے گی، جب ہماری اولادیں ہمارے بچے جب یہ لقمے کھائیں گے ہمارے بیٹوں کے دل پاکیزہ بنیں گے، ہماری اولاد کا دل نورانی بنے گا، ہمارے بچوں کی آنکھوں میں حیا آئے گی اور ہماری جوان بچیاں باپردہ بنے گی اور ہماری جوان بچوں کے آنکھوں میں حیا آئے گی، ان میں شرم کا مزاج پیدا ہوگا کہ نیک لقموں کے برکات ہیں، پاک غذا کے برکات ہیں. ان لقموں کے پیچھے قرآن پڑھا گیا، ان لقموں کو قرآن کریم پڑھتے پڑھتے آٹے کو گوندا گیا اور قرآن کریم کو پڑھتے پڑھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے کرتے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کو کرتے کرتے اور تسبیح پڑھتے پڑھتے گناہوں سے استغفار کرتے کرتے آٹا گوندا گیا، روٹی بنائی گئی اور روٹی پکائی گئی. اس کے اثرات ہماری اولاد کی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں. اس لیے میری بہنوں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہم تسبیحات کی پابندی کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا توشہ ساتھ لے لو منزل بڑی دور ہے. تو یہ نمازوں کی پابندی یہ ہمارے عمل کا توشہ ہے. ہمارے گھر میں 5 وقت کا مکمل نماز کی فضا ہمارے گھر میں بنے، ہمارے بچے نمازی بنے، ہماری بچیاں نمازی بنے. ہم 5 وقت نماز کا اہتمام کریں اور نمازوں کو اول وقت میں پڑھنے کی ضرور کوشش کریں. اذان سنیں، اذان کے کلمات کے جواب دے، اذان کے بعد کی دعا پڑھتے گی فوراً گھر میں اجتماعی طور پر جماعت کے بغیر سارے گھر کی مستورات مل کر نماز پڑھے گی تو گھر میں نماز کا ماحول بنے گا، گھر میں نماز کی فضا بنے گی. ہمارے جوان لڑکے نمازی بنے، ہمارے گھر کے مرد نمازی بنے، ہمارے پورے محلے میں اور ہمارے پورے گھر میں ہمارے پڑوس میں کوئی عورت بے نمازی نہ رہے، کوئی بچہ بے نمازی نہ رہے. نماز کے بڑے بڑے برکات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما ہوئے تو آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت آپ کی زبان پر آخری 2 کلمات جاری ہوئے اور آپ نے امت کو بطور تاکید کے فرمایا الصلاۃ، میری امت نماز کی پابندی کرنا، میری امت نماز کی پابندی کرنا. جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے تو آخری وقت میں جو باتیں زبان سے نکلتی ہیں یہ بڑی انمول ہوتی ہیں، بڑی قیمتی ہوتی ہیں. اولاد کو نصیحت کرتے ہیں، بڑی قیمتی باتیں ہوتی ہیں. اس وقت میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو فرمایا اے میری پیاری امت الصلاۃ، کبھی نماز مت چھوڑنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی عبادات ہیں میں سب سے اہم ترین عبادت جن سے اللہ کا تعلق ملتا ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں، وہ تو نماز ہے. میرے نبی نے فرمایا المصلی یناجی ربہ، کہ نماز پڑھنے والی اپنے پروردگار عالم سے چپکے باتیں کرتی ہے، سرگوشی کرتی ہے. کل قیامت کے میدان میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. ہمارے گھروں میں نماز کی پابندی آوے، ہم فرض نمازوں کی پابندی کریں، فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ سنتوں کی نوافل کی پابندی کریں. اللہ موقع دے، ہمارے پاس وقت ہے، ابھی ٹھنڈی راتیں چل رہی ہیں، راتوں کو جلدی سو جاوے اور صبح میں فجر کی نماز کے آدھا پونا گھنٹے پہلے اٹھ کر ہم تہجد کی نماز پڑھے. تہجد کی نماز کے پڑھنے والی بندی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہوتی ہے. میرا اللہ پہلے آسمان پر ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کوئی رزق کو طلب کرنے والی، ہے کوئی گناہوں سے مغفرت طلب کرنے والی، حل من مبتلن فعافیہ، ہے کوئی پریشان عورت میں اس کی پریشانی کو دور کروں، ہے کوئی گناہوں سے مغفرت چاہنے والی میں اس کے گناہوں کو معاف کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں کی اپنی بندیوں کی ندا سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی ولی ہوتے ہیں، جتنی اللہ تعالیٰ کی نیک بندیاں ہوتی ہیں، رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا اللہ تعالیٰ کی نیک بندی تھی. جب رات کا وقت ہوتا تھا پوری رات اللہ کے سامنے روتی تھی. ایک مرتبہ تہجد کے وقت ان کا بھتیجا ان کے پاس آیا. اس وقت اس زمانے میں ایسا راتوں کے اٹھنے کا ماحول تھا کہ گھر کے چھوٹے بچے تہجد کے پابند ہوتے تھے. جب مائیں دیندار تھی تو اولاد دیندار تھی. اور تہجد کے وقت صحابہ کے زمانے میں گھر سے اس طریقے پر گھر کے باہر آواز آتی تھی جس طریقے پر مکھی کے بنبناہٹ کی آواز آتی ہے، قرآن کریم کے پڑھنے کی آوازیں گھروں سے باریک آتی تھی. صحابہ گھروں میں قرآن پڑھتے تھے، صحابیات اللہ کے سامنے راتوں کو روتی تھی.
رابعہ بصریہ فرماتی ہے رحمت اللہ علیہ، میرا بھتیجا آیا تو میرا پورا مسلح بک چکا تھا، تو میرے بھتیجے نے پوچھا پھوپھی جان کیا تم نے وضو کیا ہے؟ کہ نہیں میرے بھتیجے، یہ وضو کا پانی نہیں ہے بلکہ تو رابعہ کے آنکھوں کے آنسو کی برسات ہیں جو اللہ کے خوف سے نکلے ہیں، جس سے میرا مسلح بک چکا ہے۔ میری بہنوں، یہ زندگیاں تھی، یہ نیک خواتین کی زندگیاں تھی، اور یہ نیک خواتین کی راتیں تھی جو صبح پہر پہ اڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مناجات کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، میرے نبی نے فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگی۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کا بڑا اکرام فرماتے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ الزہرا، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو جنت کی عورتوں کی سردارن کا جو لقب ملا ہے، یہ ان کے مال کی بنیاد پر نہیں ملا، سونا و چاندی کی زیورات پر نہیں ملا، اور ان کے عرشوں کے مکان اور فرشوں کے مکان پر نہیں ملا، بلکہ ان کے پاس تو مکان بھی چھوٹا تھا، ان کے گھروں میں تو کھانے کے فاقے تھے، 7 دن تک فاطمہ کو روٹی کا ٹکڑا کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ زندگی میں سادگی تھی، سادہ جیون تھا، اور کپڑوں کے اندر پیون تھے، لیکن میرے نبی کی بیٹی دیندار تھی، پردے کی پابند تھی۔ رات کو سردی کے موسم کی راتیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، اور عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی اور پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مناجات کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ زاری کرتی تھی، اللہ کے سامنے روتی تھی، اور جب صبح صادق ہو جاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہتی اے میرے پیارے پروردگار، تو نے راتوں کو چھوٹا بنا دیا، مجھے تیرے سامنے عبادت کرنے کا موقع کم ملتا ہے، تیرے سامنے رونے کی لذت کم ملتی ہے۔ اس زمانے کی عورتوں کو جو خیر القرون کا زمانہ، بہتر سے بہتر زمانے کی مستورات کی اللہ کے سامنے شکایت ہی تھی، یہ اللہ راتوں کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے تیرے سامنے رونے کا موقع کم ملتا ہے۔ آج ہماری عشاء کی نماز 10 منٹ میں پوری ہو جاتی ہے، پھر ہم موبائل لے کر بیٹھ جاتی ہیں، گھروں میں 12 بجے 1 بجے تک سونا ہمارا معمول بن چکا ہے، پھر فجر کی نماز کے وقت اٹھنا تکلیف ہوتا ہے۔ ہم کیا تہجد کی نماز پڑھتی، فجر اٹھنا بھی میرے اور آپ کے لیے مشکل ہو گیا۔ ہمارے عام طور پر ہمارے شہر میں عورتوں کو راتوں کو جاگنے کا ماحول ہے۔ میری بہنوں، یہاں تک علماء نے لکھا ہے لا سمورۃ بعد العشاء، عشاء کی نماز کے بعد تو باتیں کرنا علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ ہاں، میاں اپنی بیوی سے بات کر سکتا ہے، بیوی اپنے شوہر سے بات کر سکتے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں سے دین کی باتیں کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا، لایانی باتوں میں لگانا اور موبائل دیکھنا، ادھر ادھر کی باتوں میں وقت لگانا، یہ علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ راتوں کو جلدی سو جاؤ، صبح میں جلدی اٹھ جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مناؤ، تہجد کی نماز کی پابندی ہو، اشراق کی نماز کی پابندی ہو۔ فجر کے بعد کا وقت بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے، بڑا بابرکت وقت ہے۔ اللہ نے فجر کی نماز کے بعد کے وقت میں اللہ نے برکتیں لکھی ہیں، یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سونے سے رزق میں برکتیں کم ہو جاتی ہے، حلال رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اللہ والے فجر کی نماز کے بعد کبھی نہیں سوتے تھے، بلکہ تہجد میں اٹھ جاتے تھے، اور تہجد میں اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، مناجات کرتے تھے۔ فجر کی نماز کے مکمل ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ذکر و اذکار مشغول ہو جاتے تھے۔ اشراق کی نماز کی بڑی فضیلت ہے، پھر اشراق کی نماز کے بعد تھوڑا آرام کرتے تھے۔ اگر آرام کرنا ہو تو اشراق کے بعد تھوڑا سا آرام کرو۔ فجر کی نماز کے بعد سونا علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ میری بہنوں، یہ وقت اللہ کی ذکر ہے، اللہ کے ذکر کا وقت ہے، یہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرنے کا وقت ہے۔ تو ہم اشراق کی نماز پڑھے، اللہ موقع دے، چاش تک کی نماز پڑھے، 10 بجے 10:30 بجے چاش کی نماز پڑھے، مغرب کی نماز کے بعد جلدی سے مصلی کو نہ اٹھا لے، بلکہ مغرب کی 7 رکعت کے پڑھنے کے بعد اللہ موقع دے اور 6 رکعت اوابین کی نمازیں پڑھے، عشاء کی مکمل 17 رکعتیں پڑھے، اللہ موقع دے تو عمری قضا پڑھے، نوافل پڑھے۔ نوافل کی برکت سے بندہ اللہ کے قریب بن جاتا ہے۔ فرض نمازوں کی پابندی ہو،
نوافل کی کثرت ہو، یہ ہمارے بڑے فرماتے ہیں، یہ اللہ والے فرماتے ہیں۔ اس سے میرے بہنوں ہمارے گھر میں نمازوں کی پابندی آ جائے، ہمارے گھر میں کوئی انسان بے نمازی نہ رہے۔ نماز کی پابندی پر اللہ رزق کی برکتوں کو کھول دیتا ہے، رزق کی تنگی دور جاتی ہے۔ اللہ نماز کی پابندی پر اللہ جنت دے گا، اللہ نامہ اعمال کو دانے ہاتھ میں دے گا، اللہ تعالیٰ پل صراط کو اللہ تعالیٰ آسان کرے گا کہ نماز کے پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں۔ ہمارے گھر میں کوئی بھی نمازی نہ رہے، نماز کے نہ پڑھنے پر، بلکہ میرے نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے تو کفر والا عمل کیا۔ ایمان و کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز تو نماز ہے۔ ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے نمازی اس وقت بنیں گے جبکہ ماں باپ نمازی بنیں گے۔ اس سے میرے نبی نے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جاوے اس کو نماز پڑھنے کی ترغیب دو، بچہ 10 سال کا ہو جاوے تو نماز کے نہ پڑھنے پر تنبیہ کرو۔ 7 سال سے نماز کے پڑھنے کی ترغیب ہے۔ ہمارے گھر میں نماز کا ماحول بنے۔ میری بہنوں ہم پردے کی پابند بنے، ہم پردہ کرے، شرعی پردہ کرے۔ چچا کے لڑکوں سے بھی پردہ ہے، خالہ کے لڑکوں سے بھی پردہ ہے، پھوپھی کے لڑکوں سے بھی پردہ ہے، ہمارے جیٹ سے بھی پردہ ہے، ہمارے دیور سے بھی پردہ ہے۔ اکثر ہماری جوائنٹ فیملی ہوتی ہے اور بابی آرام کے ساتھ دیور سے باتیں کرتی ہے اور بابی آرام کے ساتھ جیٹ سے باتیں کرتی ہیں۔ یہ شرعی طور پر بہت بڑا گناہ ہے۔ ضرورت کے درجے میں بات کرنا ہو تو پردے میں بات کرے، بغیر پردے میں کھلکھلا کر بات نہ کرے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اللہ نے قرآن کریم نبی کی عورتوں کو بتایا اے نبی کی عورتوں تم دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں ہو، بلکہ تمہارا بہت بڑا مقام ہے۔ نبی کی عورتیں تو ہماری ماں ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں ان کو فرمایا ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، کہ تمہارے گھر میں کوئی غیر محرم آوے، اگر تم سے کوئی آواز لگاوے جتنا ہو سکے تم ان سے بات مت کرو۔ اگر بات کرنے کا موقع آ جاوے تو سیدھی سیدھی موٹے انداز میں بات کرو، نرم لہجے میں، پستی کے لہجے میں اور میٹھے انداز میں بات مت کرو۔ ہو سکتا ہے جس نے تمہارے گھر میں آواز لگائی ہے اس کے دل میں تمہاری آواز کے سننے کے بعد کوئی بیماری پیدا ہو جائے، تم اس کے دل میں تمہارے بارے میں کوئی غلط خیال پیدا ہو جائے۔ یہ نبی کی عورتوں کو قرآن کریم نے کہا ہے اس وقت کا زمانہ خیل قرون کا زمانہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بیویاں کتنی پاکیزہ، کتنی نیک بیویاں، ان عورتوں کو قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ تو آج کا زمانہ تو فتنوں کا زمانہ ہے، آج کا زمانہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ آج کے زمانے میں ہمیں کتنے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے آگے نبی کی عورتوں کو فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرْوَجْنَ تَبَرْوُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جتنا ہو سکے اپنا وقت گھروں میں گزارا کرو، گھر کی کوٹھڑی میں نماز پڑھو جہاں کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، غیر مرد کا وہاں سے آنا جانا نہ ہو۔ یہ نبی کی عورتوں کو کہا گیا، اور زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بازاروں میں مت چلو۔ میری بہنوں ہم بغیر ضرورت کے بازار میں نہ جاوے، اگر ضرورت پڑے تو محرم کے ساتھ جاوے، سادے کپڑے میں جاوے، برقع پہن کر جاوے۔ آج کے زمانے کی برقعے بھی لا حول ولا قوت الا باللہ، برقعے بھی اتنے فیشنیبل بن چکے ہیں کہ غیر محرم کی نظریں بیڑیوں کی طرح ان پر ٹپکتی ہیں۔ ہمارے برقعے بھی سادہ ہو، ہمارے برقعے ڈھیلے ڈھالے ہو، ہمارے بدن کے کپڑے ڈھیلے ڈھالے ہو۔ فرمایا وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ہی رہو۔ عورتوں کا کام ہے گھروں میں نسل کو تیار کرنا، اپنے بچوں کو جنید بغدادی بناوے، اپنے بچوں کو سیدنا عبد القادر جیلانی بناوے، اپنی اولادوں کو دیندار ڈاکٹر بناوے، دیندار اپنے بچوں کو لویر بناوے، دیندار انجینئر بناوے، دیندار پڑھے لکھے بناوے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن دیندار بناوے، دیندار عالم دین بناوے۔ ہمارا بیٹا دنیا پڑھے، ہمارا بیٹا دین پڑھے۔ سب سے پہلے اپنی اولادوں کو دین پڑھاؤ، پھر دنیا پڑھاؤ، لیکن دنیا پڑھاتے کے وقت اس کا مزاج دینداری والا بنے، اس کے کپڑے، اس کا چہرہ اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق ہو۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ ڈاکٹر خالد صدیقی صاحب علی گڑھ کے پروفیسر اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں دنیا میں کہیں بھی پڑھو، کتنا بھی پڑھو، امریکہ پڑھو اور آکسفورڈ اور UK میں پڑھو، جہاں بھی پڑھو ایک بات کا خیال رکھو، اللہ کا حکم ٹوٹنے نہ پاوے اور اللہ کے نبی کا طریقہ چھوٹنے نہ پاوے۔
پھر تو پڑھ سکتے ہیں. اگر یہ دو چیز اگر ہماری زندگی میں نہیں آتی، خدا کے حکم بھی ٹوٹ رہے ہیں، بے پردگی بھی ہو رہی ہے، غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ اور لڑکیوں کا لڑکوں کے ساتھ اختلاط ہو رہا ہے، پھر ایسا پڑھنا بیکار ہے. یہ تو قیامت میں جواب دینا پڑے گا اور قبر میں اس کے بارے میں عذاب ہوگا. اس سے میری بہنوں، ہم کو عورتوں کو اللہ نے گھر سے نکلنے کا حکم نہیں دیا. جتنا ہو سکے گھروں میں رہا کرو. زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بازار میں نہ چلے. پھر فرما وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کرے. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اللہ نے سونا و چاندی کے زیورات دیے ہیں تو زیورات میں سے اس کا وزن کرا کر اس کی زکوٰۃ نکالے. زکوٰۃ کا دینا، عورتوں کی زکوٰۃ عورتوں پر فرض ہے، مردوں کی زکوٰۃ مردوں پر فرض ہے. پھر بھی اللہ فرماتا ہے وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ عجیب بات فرماتا ہے ازواج مطہرات کے بارے میں. اللہ نے تم کو بالکل پاک بنایا، اللہ نے تمہارے اندر سے گندگیوں کو اللہ نے ختم کر دیا. پھر اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ فِي مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کی باتوں کے مذاکرے کرو، قرآن کریم کی باتوں کے مذاکرے کرو. اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنے گھروں میں ماحول کو بنانے کے لیے فضائل اعمال کی تعلیم کا نصاب دیا ہے. ہمارے گھر میں فضائل کی کتاب کو پڑھا جائے، فضائل اعمال، فضائل صدقات، ساری کتابوں میں سے تھوڑا تھوڑا آدھا گھنٹہ ہمارے گھر میں تعلیم ہو. تعلیم کی برکت سے گھروں میں دین کا ماحول پیدا ہوگا. شروع میں 10 منٹ 15 منٹ سے شروع کرے اور ایسے وقت میں ہمارے گھر میں تعلیم ہو. ہمارے شوہر کے جاب کا وقت نہ ہو، ہمارے بچوں کے ٹیوشن کا وقت نہ ہو، بلکہ گھر کے سارے افراد تعلیم کے عمل میں شرکت کر سکے. ایسے وقت میں تعلیم کا وقت طے کرے. گھروں میں ایمان بنے گا تعلیم کی برکت سے. بچوں کی زندگی دینداری والی بنے گی تعلیم کی برکت سے. بچوں میں حیا آئے گی تعلیم کی برکت سے. بچوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کے ماننے کا جذبہ آئے گا تعلیم کی برکت سے. حیا اور شرم تعلیم کی برکت سے آئے گی. پڑوسی کے حقوق تعلیم کی برکت سے آئیں گے. اور میاں اپنی بیوی سے محبت کرے گا تعلیم کی برکت سے، اور بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرے گی تعلیم کی برکت سے. اور بچوں کے دل میں ماں باپ کی محبت آئے گی اور بچے ماں باپ کی خدمت کریں گے. ہماری اولادیں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے گی. یہ تعلیم کی برکت ہے. تعلیم کے بڑے بڑے برکات ہیں. میری بہنوں، ان لوگوں کو جا کر پوچھو دنیا میں آگ لگ رہی ہوگی فتنوں کی، فساد کی، لیکن جن گھروں میں تعلیم کا عمل ہوتا ہوگا اللہ ان کے گھروں میں دنیا کی آگ سے اللہ ان کے گھروں کی حفاظت کرے گا. ان کے گھر میں فتنے نہیں آئیں گے، ان کے گھر میں باطل نہیں آئے گا، ان کے گھر میں شیاطین کے بسیرے نہیں ہوں گے. بلکہ جن گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، نمازوں کی پابندی ہوتی ہے، اور جن کے گھروں میں تعلیم کا عمل ہوتا ہے، ان گھروں میں فرشتے آتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں. ملائکہ گھروں میں رہتے ہیں اور ملائکہ اللہ کی پاکیزہ مخلوق ہیں. ان کے اخلاق بڑے اونچے ہیں، ان کے صفات میں اطاعت ہیں. تو بچوں میں اطاعت آئے گی، بیوی شوہر کی اطاعت کرے گی اور بچے اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں گے. اور یہ تمام کا تمام پورا گھر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر آئے گا گھروں میں تعلیم کی برکت سے. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی باریک چیز کو دیکھنے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے باخبر ہیں. اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنانا ہو اور اپنے گھروں کو محبت کا، پیار کا گہوارہ بنانا ہو تو اپنے گھروں میں ان اعمال کو زندہ کرے. گھر گھر میں تعلیم کی برکت ہو، گھر گھر میں تعلیم زندہ ہو رہی ہو، قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کا ماحول گھر میں بن رہا ہو. شوہر اپنی بیوی کو قرآن سکھاوے. بیوی کو قرآن آتا ہو، شوہر کو نہ آتا ہو تو بیوی اپنے شوہر کو قرآن سکھاوے. ہمیں نہ آتا ہو، ہمارے بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، ہم اپنے بچوں سے قرآن کریم کو سیکھے، شرم کو محسوس نہ کرے. گھر میں دعائیں، ہمارے گھر میں 5، ہمارے گھر میں مسنون دعاؤں کا سیکھنا سکھانا ہو رہا ہو، مسنون دعاؤں کا اہتمام ہمارے گھر میں آ رہا ہو. موقع محل کی دعا. میری بہنوں، زندگی بنانا، زندگی بگاڑنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کا یقین ہمارے دل میں ہو. جتنوں کی زندگی بنی اور جتنوں کی زندگی بگڑی، یہ اللہ نے بگاڑی، اللہ نے بنائی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ
انداز ان لوگوں کی زندگیوں کو نہیں بناتا، انداز ان لوگوں کی زندگیوں کو نہیں بگاڑتا۔ زندگیوں کے بنانے کا ضابطہ اور زندگیوں کے بگاڑنے کا ضابطہ الگ الگ ہے۔ زندگیاں بنتی کے دین سے اور زندگیاں بگڑتی کے فتنوں سے۔ زندگیاں بنتی کے دین سے، ہماری زندگیاں دین پر چلے گی اور دین کی محنت پر ہماری زندگیاں پڑے گی۔ رب العالمین ہمارے گھروں میں برکتوں کے دروازے کھولے گا، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہفتے واری تعلیم کو مضبوط کرے۔ جب بھی ہمارے ہفتے واری تعلیم ہو، ہمارے گھر کی ساری مستورات، اپنے محلے کی مستورات کو دعوت دے کر، پڑوس کی مستورات کو سمجھا کر بجھا کر، ان کو محبت سے سمجھا کر ان کو محلے کی تعلیم میں لے جائے۔ محلے کی تعلیم کا مقصد یہی ہوتا ہے گھر گھر میں تعلیم زندہ ہو جائے۔ یہ ہفتے واری تعلیم اس لیے کرائی جاتی ہے کہ ہفتے واری تعلیم کی برکت سے ہمارے گھر کی عورتیں تعلیم گھروں میں کرنے والی بنے۔ میں ایک قصہ سناؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بعد ایک مدینہ منورہ کے صحابی، ان کا کام تھا کہ آدادین وہ تجارت کرتے تھے، آدادین مزدوری اپنے گھر والوں کے لیے کیا کرتے تھے تاکہ میرے بال بچوں کو حلال روٹی کا ٹکڑا ملے، اور آدادین مسجد میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر اللہ کا دین سکھا کرتے تھے۔ ایک بار رات کو گھر پر آئے، گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، سلام کیا، چہرہ مسکرا رہا تھا، اور بیوی نے گھر کا دروازہ کھولا، بیوی نے گھر کے سلام کا جواب دیا اور بیوی بھی مسکرائی۔ میرے نبی نے فرمایا عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا؟ کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے اپنا شوہر جب گھر میں آوے تو عورت اپنے شوہر کا استقبال کرے، ان کا ویلکم کرے، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ، خوش مزاجی کے ساتھ۔ میرے نبی نے فرمایا جو مرد اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر مسکراتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ یہ تو سنت عمل ہے۔ عائشہ فرماتی جب میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے، سلام کر کے داخل ہوتے، مسکراتے ہوئے داخل ہوتے، تو میں بھی اللہ کے نبی کے سامنے اپنے ہونٹوں کی مسکراہٹ کے ساتھ سلام کا جواب دیتی تھی۔ تو ان عورت کو کہا، اس صحابیہ نے دیکھا کہ میرے شوہر کے چہرے پر ملال کے رنج ہیں، بڑے تھکے ہوئے ہیں۔ پوچھا اے میرے پیارے شوہر تمہارے چہرے پر تھکن کے آثار ہیں، تمہارے چہرے پر غم ہے؟ کہ ہاں میری بیوی میں بہت تھک کر آیا ہوں لیکن آج کچھ بھی نہیں ہے، مجھے بہت بھوک لگی ہے، بھوک سے بے تابی کی وجہ سے میرے چہرے پر اس کے نشانات ہیں، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ تو ان کی بیوی نے فرمایا اے میرے پیارے شوہر اللہ کا فضل ہے، اللہ کا دیا ہوا میرے گھر میں سب کچھ ہے، میں نے گھر میں کھانا بنایا ہے، لیکن میرے پیارے شوہر میں ایک بات آپ کے کھانا کھانے کے پہلے میں آپ سے ایک بات کی متمنی ہوں کہ میری بات کو تم پوری کرو گے؟ شوہر نے کہا کیا ہے میری پیاری بیوی؟ کہا تم اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تھے تو آپ نے اللہ کے نبی کی جو باتیں سنی، ان باتوں کی گھر میں تعلیم ہو جائے اور تعلیم کے بعد پھر ہمارے گھر میں انشاءاللہ کھانا ساتھ میں کھائیں گے، اس لیے کہ اگر آپ نے پہلے کھانا کھا لیا، میری موت آ گئی تو اللہ کے نبی کی سنی ہوئی باتیں میرے سے چھوٹ جاوے گی۔ میری بہنوں کیسا گھر میں ماحول تھا، وہ صحابی گھر میں آئے، اتنے بھوک کے باوجود بیوی کی بات کا انکار نہیں کیا اور بیوی بچوں کے سامنے اللہ کی دین کی باتیں سنائی اور پھر گھر میں کھانا تناول فرمایا۔ یہ صحابیات میں فکر آخرت کا جذبہ تھا اور اللہ کی باتوں کے سننے کی ان کی زندگیوں کے اندر لگن تھی۔ اس نے اپنے گھروں کے ماحول کو بنانا ہو اور گھروں میں جھگڑے فساد کو ختم کرنا ہو، ساسو بہو سے محبت کرے اور بہو ساسو سے محبت کرے، دیرانی جیٹھانی سے محبت کرے اور جیٹھانی دیرانی سے محبت کرے، یہ اس وقت ہوگا ہمارے گھر میں اللہ کے حقوق کی باتیں ہوگی، ہمارے گھر میں تعلیم کی کتاب پڑھی جائے گی۔ اپنے گھروں میں تعلیم زندہ کرو۔ عمر صاحب پالم پوری فرماتے رحمت اللہ علیہ گھروں کی تعلیم کی برکت سے ہمارے گھروں کے اندر بچوں کا مزاج عملی بنے گا اور گھروں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ 6 صفات کا مذاکرہ بھی کرے، موٹے موٹے انداز میں اپنے بچوں سے 6 صفات بلاوے، خود بھی بولے، ایمان سے لے کر اللہ کے راستے میں نکلنے تک، ایمان، نماز، علم و ذکر، اقرا مسلم، اخلاص، اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیب، یہ 6 صفات پر ہمارا مذاکرہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ میری بہنوں اللہ نے موقع دیا ہے زندگی بنانے کا تو اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں بھیجے، یہ موقع ہے۔ صحابیات اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں بھیجنے میں معاون بنتی تھی، کبھی رکاوٹ نہیں بنتی تھی۔ حدیث پاک میں جس کا خلاصہ ہے جو عورت اپنے شوہر کے دین کے کام میں تعاون کرے گی اللہ اس شوہر کو اپنی بیوی سے 500 سال پہلے جنت میں بھیجے گا۔ وہ جنت میں جانے کے بعد
जन्नत में जाने के बाद सवरेगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगी और अपने शोहर का जन्नत के दरवाजे पर इस्तिकबाल करेगी। अपने शोहर को अल्लाह के रास्ते में भेजने में ताउन करे, मुआविन बने। तुम्हारा शोहर अल्लाह के रास्ते में जाकर जितनी भी खैर उनके जरिए वजूद में आएगी, जितने लोग नमाजी बनेंगे, जितने कुरान करीम की तिलावत करने वाले बनेंगे और जितनी दुनिया में भलाई फैलेगी तुम्हारे शोहर की मेहनत से, उसका पूरा पूरा सवाब तुम्हारे हिस्से के अंदर भी लिखा जाएगा। ये सहाबा ने मुल्कों में कब्रें बनाई और अपनी जवानी मुल्कों में जाकर जवानी को वहां दफन किया है। उनके पीछे सहाबियात की बड़ी कुर्बानियां थी। सहाबियात ने सहाबा के अल्लाह के रास्ते के भेजने में बड़ा ताउन किया, बड़ी मदद की। इसलिए मेरे बहनों, सामने हमारा इज्तिमा 14, 15, 16 को हमारा इज्तिमा है। हमारे जिला सरखेज का बहुत बड़ा इज्तिमा होने वाला है। इज्तिमा हमारा कलाना, हमारे छारोड़ी के देहात में एक इज्तिमा है। 14, 15 वहां से जमात अल्लाह के रास्ते में 4 महीनों की निकलेगी, चिल्ले की निकलेगी। आप घर जाकर अपने शोहरों के सामने तालीम के बाद मुजाकरा करें कि हमारे घर से भी लोग अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले कैसे बने। आप थोड़े उनके सामने बात करें, आप अल्लाह के रास्ते में निकल जाओ। घर की फिक्र मत करो, घर तो अल्लाह ही पूरा करता है, जरूरतें अल्लाह ही पूरा करता है, सब कुछ अल्लाह के कब्जे में है। तो अपने बच्चों के, अपने शोहरों की तश्कील करो। इसके अलावा मस्तूरात भी वक्त अल्लाह के रास्ते में लगावे। मस्तूरात का असल काम तो घरों की तालीम, अपनी नस्ल को तैयार करना, लेकिन कभी कभी अल्लाह के रास्ते में निकले, ये दीन की मेहनत की जिम्मेदारी मर्दों की है, इस तरह मस्तूरात की है। अल्लाह के रास्ते में 3 दिन अपने महरम के साथ, शोहर हो, भाई हो, अपने वालिद साहब हो, उनके साथ अल्लाह के रास्ते में 3 दिन जावे। 2-3 बार 3 दिन लग जावे, अल्लाह हिम्मत दे। फिर अल्लाह के रास्ते में 10 दिन जावे, 10 दिन 2 मरतबा 3 मरतबा लग जावे। फिर अल्लाह के रास्ते में चिल्ले में जावे, अल्लाह चिल्ला लगा दे। अल्लाह के रास्ते में 2 महीना बैरून जावे। कितनी जमातें हमारे शहर की बैरून गई, अभी एक जापान में काम कर रही हैं, एक अमेरिका से काम करके आई और एक अफ्रीका से काम करके आई। अभी एक जमात हमारी बैरून की बन रही है। कितनी जमातें अल्लाह के रास्ते में बैरून में जा रही हैं। मेरी बहनों, इरादा करो, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ो, थोड़ा बोझ लो। जितना बोझ लोगे इतनी हिदायत फैलेगी। तो इंशाल्लाह भी दुआ होगी और दुआ के बाद हमारी जिम्मेदार मस्तूरात तश्कील करके अपने बच्चों की, अपने मर्दों की तश्कील 4 महीने चिल्ले के उनके नाम लिखकर मस्जिद में भेजे और वो 14, 15, 16 के इज्तिमा जमात पे जावे और अपनी खुद की भी तरतीब बनावे। जिन बहनों के 3 दिन नहीं लगे वो 3 दिन का इरादा करे, और 3 दिन लग चुके हैं तो 10 दिन का इरादा करे, 10 दिन 2-3 बार लग चुके हैं तो चिल्ले का इरादा करे। इंशाल्लाह नकल हरकत होती रहेगी। नई दावत का काम तो जारी पानी की तरह है कि जारी पानी में कितनी भी गंदी चीजें आवे, पानी कभी नापाक नहीं होता। हम दावत की मेहनत में चलती रहेगी। अल्लाह पाक बहुत बड़े बड़े नाफरमानियों से अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा और अल्लाह पाक हमारी तौबा को कबूल करेगा। अल्लाह हम तमाम की इन बातों पर अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमावे। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्रु कुल्लुहु व लकल खैरु कुल्लुहु व इलैहि यरजिउल अम्रु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह हम बड़े गुनहगार हैं, बड़े खताकार है, बड़े मुजरिम है, बड़े पापी हैं। सारी जिंदगी हमने गुनाहों में गुजारी है। या अल्लाह रात के अंधेरों में, दीन के उजालों में बड़ी तेरी नाफरमानियां की है। या आसमान और ज़मीन के पैदा करने वाले परवरदिगार, हम सबको माफ़ फरमा दे। या अल्लाह पूरे आलम में दीन की मेहनत को जिंदा फरमा दे। आलम के चप्पे चप्पे में तेरे दीन का डंका बजा दे। या अल्लाह इंसानियत बहुत अंधेरे में जा रही है। या अल्लाह तो उनको रोशनी की तरफ ला दे। मेहनत का निज़ाम पूरी दुनिया में चला दे। मेहनत करने वालों में इखलास पैदा फरमा दे। या अल्लाह कुर्बानी को दुनिया में जिंदा फरमा कर, दुनिया से बातिल को ख़त्म फरमा कर, दुनिया के चप्पे चप्पे में हिदायत की फिजा को फैला दे। या अल्लाह ये मस्तूरात का इज्तिमा है, इन मस्तूरात के आने को कबूल फरमा। उनके घरों में रिस्क के दरवाजे खोल दे, बरकतों के दहाने खोल दे, हिदायतों के दरवाजे खोल दे। उनके बच्चों को, उनके घर वालों को नेक और साले और मुत्तकी और पाक दामन बना दे। उनके घरों में चैन सुकून की जिंदगी दे दे। अल्लाह जिन घर में मस्तूरात का इज्तिमा हुआ है, उन घर वालों की बड़ी कुर्बानियां हैं मेरे मौला, बड़ी कुर्बानियां हैं। उन घर वालों को कबूल फरमा दे, उनकी नस्लों को कबूल फरमा दे। उनके घर में दीन
دین کی محنت کو زندہ فرما دے، دین کی محنت میں استقامت زندہ فرما دے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ان کی نسلوں کو دین کے علی محنت کے لیے قبول فرما دے، پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے، ہر فتنے سے ہر شر سے تمام آنے والی مستورات کے گھرانوں کی حفاظت فرما دے، اس پورے محلے کی حفاظت فرما دے، اس پوری سوسائٹی کی حفاظت فرما دے، پورے شہر کی حفاظت فرما دے۔ مسلمان جہاں جہاں بس رہے ہیں ان تمام مسلمانوں کی جان کی مال کی عزت کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ میرے والد مرحوم کی قبر کو نور سے منور فرما دے۔ میری والدہ بڑی بیمار ہے میرے مولا، بڑی ہو چکی ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، ایک آنکھ سے انہوں نے بڑی محنت سے مجھے پڑھایا، میرے پیچھے بڑی محنتیں کی ہے، اللہ کھیتوں میں مزدوریاں کر کے پسینے کی کمائی سے 5 روپیوں سے مجھے پڑھایا۔ یا اللہ تو ان کی عمر میں برکت عطا فرما دے، ان کی عمر میں برکت عطا فرما دے، ان کو تندرستی عطا فرما دے۔ اے میرے مولا ہم کمزور ہیں، ہماری کمزوریوں کو دور فرما دے، ہمارا ایمان بھی کمزور ہے، ہماری عبادات بھی بے جان ہے، عبادات میں طاقت پیدا فرما دے، ایمان میں محنت، ایمان میں تازگی پیدا فرما دے۔ اے اللہ کل ہمارے بڑے ہمارے شہر میں آ رہے ہیں، گجرات کا مشورہ ہمارے شہر میں ہے، اے اللہ جہاں سوسائٹی ہے اس کے قریب میں ہے، یا اللہ تمام بزرگان دین کے سفر کو آسان فرما دے، پورے عالم کے تقاضے یہاں سوچے جائیں گے اور پورے عالم میں جماعتیں یہاں سے مشورے سے روانہ ہوگی، عالم سے آئی ہوئی جماعتوں کی کارگزاری ہوگی، یا اللہ خیر دنیا میں آنے کا ذریعہ اس مشورے کو بنا دے، سفروں کو آسان فرما دے۔ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ توفیق ہم سب گنہگاروں کی دعا کو رب العالمین کی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔